ناظرین شیعہ زاداری السلام علیکم۔ آج کی یہ مجلس برائے ایصال ثواب محمد مرزا ابن محمد عسکری مرحوم، سروری بیگم بنت حسن آغا مرحومہ و جملہ مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کی منعقد کی گئی ہے۔ آج کی اس مجلس کو انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید اعظم باقری صاحب قبلہ جوراسی۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت کر کے محمد مرزا ابن محمد عسکری مرحوم، سروری بیگم بنت حسن آغا مرحومہ و جملہ مومنین مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ چند اشعار ایک سلام کے پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں کہ لائے ہیں اپنے اشکوں سے دامن بھرا ہوا، لائے ہیں اپنے اشکوں سے دامن بھرا ہوا، یا رب بتا کیا اجر رسالت ادا ہوا، یا رب بتا کیا اجر رسالت ادا ہوا۔ اور حیدر نے یوں مزاج غلامی بدل دیا، حیدر نے یوں مزاج غلامی بدل دیا، ہے حریت سے دامن قنبر بھرا ہوا، ہے حریت سے دامن قنبر بھرا ہوا۔ شعر سماعت فرمائیں کہ دنیا کے مشکلات کا مشکل کشا بنا، دنیا کے مشکلات کا مشکل کشا بنا، پیوند سے لباس امامت بھرا ہوا، پیوند سے لباس امامت بھرا ہوا، اور پیوند سے بھرے ہوئے ملبوس کی قسم۔ دوسرا مصرع بطور خاص کی پیوند سے بھرے ہوئے ملبوس کی قسم، قصر ملوکیت ہے ابھی تک ڈرا ہوا، قصر ملوکیت ہے ابھی تک ڈرا ہوا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، شاید کسی قابل ہو کہ نانے جویں کا تیری بہت مول بڑھ گیا، نانے جویں کا تیری بہت مول بڑھ گیا، الفاظ حل عطا سے ادا شکریہ ہوا، الفاظ حل عطا سے ادا شکریہ ہوا۔ اور فضا شریک سورہ انسان بن گئی، فضا شریک سورہ انسان بن گئی، حبشی کنیز پر کرم سیدہ ہوا، حبشی کنیز پر کرم سیدہ ہوا۔ اور فطرس کا عوج حر کی بلندی نہ پا سکا، فطرس کا عوج حر کی بلندی نہ پا سکا، قدموں پہ شہ کے آیا تو قیدی بنا ہوا، قدموں پہ شہ کے آیا تو قیدی بنا ہوا۔ اور شعر دیکھیں گے کہ کردار ہی سے بنتا ہے دنیا میں آدمی، کردار ہی سے بنتا ہے دنیا میں آدمی، حر ہو گیا کوئی تو کوئی حرملا ہوا، حر ہو گیا کوئی تو کوئی حرملا ہوا، کردار ہی سے بنتا ہے دنیا میں آدمی، حر ہو گیا کوئی تو کوئی حرملا ہوا۔ اور خود حر کی حریت نے جو ایک شب میں کر دیا، خود حر کی حریت نے جو ایک شب میں کر دیا، اتنا عظیم پھر نہ کوئی فیصلہ ہوا، اتنا عظیم پھر نہ کوئی فیصلہ ہوا۔ اور شعر دیکھیں گے کہ خود منکر ازاں کو ضرورت ازاں کی تھی، خود منکر ازاں کو ضرورت ازاں کی تھی، ممبر پر جب علی کا جگر لب کشا ہوا، ممبر پہ جب علی کا جگر لب کشا ہوا۔ اور زینب نے یوں مزاج ستمگر بدل دیا، زینب نے یوں مزاج ستمگر بدل دیا، قاتل کے گھر میں شاہ کا ماتم بپا ہوا، قاتل کے گھر میں شاہ کا ماتم بپا ہوا۔ زینب نے یوں مزاج ستمگر بدل دیا، قاتل کے گھر میں شاہ کا ماتم بپا ہوا۔ اور صحرے کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، صحرے کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے،
جب پائے مال قاسم گلگوں قبا ہوا، جب پائے مال قاسم گلگوں قبا ہوا، اور روئے حسین دیکھ کے کہنے لگی رباب، روئے حسین دیکھ کے کہنے لگی رباب، فرمائیے میرے علی اصغر کا کیا ہوا، فرمائیے میرے علی اصغر کا کیا ہوا۔ اور مقطع کا شعر پیش خدمت ہے کہ پابندیوں کی دھوپ بڑھی جس قدر وسیم، پابندیوں کی دھوپ بڑھی جس قدر وسیم، کچھ اور نخل ذکر شہادت ہرا ہوا، کچھ اور نخل ذکر شہادت ہرا ہوا۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید اعظم باقری صاحب قبلہ جوراسی کی خدمت میں کہ سرکار تشریف لائیں، ایک نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد مرزا ابن محمد عسکری، سروری بیگم بنت حسن آغا اور جملہ مومنین اور مومنات کی روح کو ارسال فرما دیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تقوی الہی اختیار کرو اور خدا تک وسیلے کے ذریعے پہنچو۔ جیسا کہ عرض کیا کہ جہاں ایک طرف ذوات مقدسہ بہترین وسیلہ ہیں ہماری شفاعت کا، ہماری نجات کا، وہیں دوسری طرف جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری عبادتیں ہیں، وہ بھی وسیلہ بنتی ہیں ہمارے نجات کا۔ اگر کسی نے صحیح سے خدا کی عبادت کی ہے تو وہ نجات پائے گا، اگر کسی نے صحیح سے خدا کو یاد نہیں رکھا ہے اس دنیا میں تو پھر اس آخرت میں بھی اسے کوئی حصہ نہیں ملنے والا ہے۔ اور اگر کسی نے اس بات کا خیال رکھا کہ وہ اپنے اعمال کو بہترین طریقے سے، عبادات کو بہترین طریقے سے انجام دے، اور ظاہر سے بات ہے عبادات کو بہترین طریقے سے انجام دینے کا مقصد صرف اور صرف خداوند عالم کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اگر خداوند عالم کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد نہ ہو تو پھر نماز، روزہ، جہاد، جو کچھ بھی ہے،
کسی اور کے لیے اگر انجام دیا جائے، مثال کے طور پر ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ محلے میں ہمیں لوگ دیکھیں اور تعریف کریں، ہم حج اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے شہر والے تعریف کریں کہ بھائی اب عاظم صاحب اب حاجی ہو گئے ہیں، ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ جو محلے والے جو لوگ ہیں وہ تعریف کریں، تو پھر یہ عبادت خدا کے لیے نہیں ہو رہی ہے بلکہ ان کے لیے ہو رہی ہے جن کو دکھایا جا رہا ہے۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ آپ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن کس کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے، اندازہ ہوتا ہے یہی جو دکھانا یعنی ریاکاری، اور ریاکاری ایک ایسی چیز ہے کہ بہت جلدی انسان سمجھ میں بھی نہیں پاتا ہے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اکثر لوگ ریاکاری کرتے ہیں اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ریاکاری یعنی خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی عمل کو انجام دینا۔ ایک عابد تھا جو رات کی تاریکی میں شہر کے باہر جو سنسان مسجد تھی اس میں جا کے عبادت کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہاں شہر والی مسجد میں نماز پڑھیں گے لوگ دیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے جذبہ پیدا ہو کہ لوگ دیکھیں، اور عبادت جو ہے جو اصل خدا کے لیے وہ خدا کے لیے عبادت نہ رہ جائے، کسی اور کے لیے ہو جائے۔ لہٰذا ایک ایسی مسجد کا اس نے انتخاب کیا تھا جہاں کوئی نہ ہو دیکھنے والا، ایک دم سنسان رات کی تاریکی میں۔ سوچئے کتنا احتیاط کے ساتھ وہ جا کے وہاں عبادت کرتا تھا۔ ایک دن رات میں مشغول تھا وہ عبادت میں کہ آدھی رات کو اس نے مسجد کے دروازے پہ آہٹ سنی۔ اب شیطان نے اس کو بہکانا شروع کر دیا، اور اکثر لوگ کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شیطان کو بہکانے کی وہی ضرورت ہے جہاں انسان رحمان کی عبادت میں مصروف ہے۔ یعنی اسے ایسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں لوگ پہلے سے جوا کھیل رہے ہیں تو انہیں اب جا کے کیا بہکائے گئے تو بہکے ہوئے ہیں۔ اگر شراب پی جا رہی ہے تو اب انہیں اور کیا بہکایا جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شراب پی رہے ہیں انہیں بہکا کے آپس میں لڑا دیا جائے، یعنی اور زیادہ ان کے اعمال کو خراب کیا جائے۔ لیکن زیادہ تر کہاں ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جو خدا کو یاد کرتے ہیں، انہی سے خطرہ ہے، انہی سے ڈر ہے، یہ اگر خدا کو یاد کریں گے تو کچھ اور لوگ ان کے راستے پر چلیں گے۔ لہٰذا اب شیطان نے ان کے ذہن میں یہ وسوسہ اور یہ خیال ڈالا کہ اب رات کے 12 بجے جب کوئی انسان دروازے پہ آیا ہوگا اور ابھی ہمیں جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو سوچے گا کہ بھائی کتنا بڑا عبادت گزار انسان ہے کہ جو اس طرح سے چھپ کے نماز پڑھ رہا ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے نہ پائے، اور یہ اب ہمارے اپنے دل میں ہماری بہت زیادہ تعریف کرے گا، ہمارے بارے میں بہت زیادہ احترام کا قائل ہوگا کہ کتنا اچھا انسان ہے۔ اب یہ خیال ان کے ذہن میں ہے، اور مگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، عبادت میں اپنا مشغول ہیں، لیکن ذہن میں خیال ہے کہ ابھی جو آیا ہے یہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا کہ کتنا خدا کا مقرب بندہ ہے جو اتنی رات میں اتنے سنسان مسجد میں آ کر عبادت کرتا ہے تاکہ کوئی دیکھے نہ، کتنی خالص عبادت ہے اس کی، کتنا اچھا بندہ ہے۔ اب جب عبادت میں مصروف رہے اور جب صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا تو انہوں نے کہا چلو پلٹ کر دیکھ تو لیں کہ کون ہے جس نے اس طرح سے ہماری عبادتوں کو اس رات کی تاریکی میں آ کر دیکھا ہے اور رات بھر میری عبادتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سگے آوارہ، ایک آوارہ جانور مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا کہ بتائیے، ایک وہ عبادت تھی جو اس جانور کے دروازے پر جو آہٹ ہوئی تھی اس سے پہلے کی تھی، وہ عبادت صرف اور صرف اس خدا کے لیے تھی، اور ایک وہ عبادت ہے جو اس کے لیے ہے جو دروازے پر آ کر بیٹھا ہوا ہے، اور جو بیٹھا ہے وہ سگے آوارہ ہے۔ ذرا سوچئے کہ وہ عبادت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، وہ عبادت جو خدا کے لیے تھی اب ایک معمولی سے جانور کے لیے ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد والے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم کس کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اور جب خدا کا خیال رہتا ہے تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو انسان کو تحمل کر لینا آسان ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال رہے کہ ہاں ہم یہ عمل کس کے لیے انجام دے رہے ہیں، یا ہم جو یہ کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کے حکم پہ کر رہے ہیں۔ جیسے ایک بہت ہی مبتلا مسئلہ ہے
اور اکثر ہوتا ہے، بہرحال آج کل تو جو لاک ڈاؤن والی مجلسیں ہیں اس میں زیادہ مجمع ہی نہیں ہے، تو ایک ہی دو لوگ نشانے پر آئیں گے اگر بعض مسائل کو چھیڑا جائے۔ عام دنوں میں جہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ آتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ قصد کیا ہے کہ ہمیں خدا کی معصیت کرنا ہے، ہم متوجہ نہیں ہوتے، اتنا زیادہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے سامنے کی ایک چیز ہے شریعت میں جہاں تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے، یعنی آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، ہر چیز کا خیال ہے، لباس کا پورا ایک اصول ہے کہ کیا پہننا ہے، کتنا پہننا ہے، کس طرح سے پہننا چاہیے لباس۔ اور پھر اس کے بعد جو ظاہری شکل و صورت ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جہاں عورتوں کو حجاب کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جہاں عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھائی اپنے وہ چہرے کو یا حجاب کریں، چھپائیں، وہیں دوسری طرف مردوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ داڑھی جو ہے اسے مونڈے نہ، یعنی احتیاط واجب کے بنا پر آغا سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ داڑھی کو نہ مونڈا جائے، یعنی مونڈنا حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ اب آپ کہیں گے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے، یا آپ کہیے کہ مثلا داڑھی رکھنا واجب ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، ایک یہ ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے، ایک طرف آپ کہیے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے تو وہ بیچارہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے وہ کیسے اس واجب پہ عمل کرے گا؟ پھر وہ سوچے گا کہ وہ دوائیں استعمال کی جائیں جس سے داڑھی آتی ہے کیونکہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ نہیں، داڑھی مونڈنا حرام۔ مونڈنا حرام یہ ہے کہ اگر داڑھی آ گئی ہے چہرے پر تو اسے مونڈا نہ جائے احتیاط واجب کے بنا پر۔ یعنی احتیاط واجب ایک احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس میں آپ دوسرے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن جہاں احتیاط واجب ہے وہاں اس پر آپ کو عمل کرنا ہے، یعنی آپ کو پھر جو مجتہد نے جو کہا ہے اس کے اعتبار سے آپ کو عمل کرنا ہے۔ اب سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ بھائی کس حد تک، یعنی اگر کوئی اتنا جو ہے داڑھی مونڈ لیتا ہے کہ اس کا چہرہ سفید ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کے بنا پر حرام ہے ایسا کرنا۔ اب ہم کہیں جیسے ہم لوگ، مطلب اگر آپ یوروپ وغیرہ سے موازنہ کریے تو ہم لوگ گورے نہیں ہیں، سفید نہیں ہیں، پھر ہم لوگ کالے ہیں۔ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم اگر پوری بھی صاف کر دیں گے تب بھی کون سے گورے ہو جائیں گے، چہرہ کون سا سفید ہو جائے گا، چہرہ تو کالا ہی رہے گا۔ تو یہاں بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے چہرہ گورا ہے یا چہرہ کالا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چہرے پہ بال ہیں وہ اس طرح سے نہ ہٹائیے کہ کھال ایک دم ظاہر ہو جائے، یعنی بال رہ ہی نہ جائے، صرف اور صرف کھال دکھائی دے۔ اسی لیے جو آج کل بہت سے جواز کے راستے لوگ نکالتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مونڈیں گے نہیں، ہمارے پاس مشین ہے اور ہم نے 0 نمبر لگا لیا ہے۔ تو یہ مسئلے بھی ہمارے مجتہدین سے پوچھے جاتے ہیں۔ سوال کرنے والا کرتا ہے، آپ توضیح المسائل میں دیکھیے، اس میں آن لائن بھی موجود ہے کہ اگر ہم جو آج کل مشینیں آتی ہیں 0 نمبر لگا لیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر سارے بال ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کام صحیح نہیں ہے۔ کسی نے کہا نہیں، ہم 2 نمبر 3 نمبر لگاتے ہیں، یعنی جس میں تھوڑے بال رہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ اگر یہ کہا جائے عرف میں کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی ہے، پھر اسے داڑھی مونڈنا نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر عرف میں یہ کہا جائے کہ نہیں، اب چہرے پہ بال ہی نہیں ہیں، صرف آپ نے سارے بال 0 نمبر لگا کے ختم کر دیا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، شرعاً یعنی حرام ہے۔ ایک ذہن میں سوال یہ آتا ہے، جیسے اکثر ہوتا ہے، ہم لوگ نوکری وغیرہ کے لیے، اب آپ نے کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ تو کہہ رہے ہیں، آپ کا تو کام ہی ہے، آپ اگر داڑھی مونڈ کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیے گا تو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اگر داڑھی مونڈ کے مصلی پہ ہم لوگ کھڑے ہو جائیں تو کہاں کوئی نماز پڑھے گا، کہے گا یہ تو مولانا ہے، تو داڑھی مونڈتے ہیں۔ لیکن خود اپنے لیے جو پیچھے نماز پڑھنے والا ہے وہ اپنے لیے ان شرائط کا قائل نہیں ہوتا، اگرچہ یہ حکم دونوں کے لیے برابر ہے،
جیسے روزہ رکھنا یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب جو آگے نماز پڑھانے والے ہیں ان کا روزہ جو ہے سحر سے تھوڑا پہلے سے شروع ہوگا اور مغرب کے تھوڑا بعد تک رہے گا، یا نماز جو امام پڑھانے والے ہیں وہ 6 رکعت پڑھیں گے اور آپ 4 پڑھیے گا، یا اگر آپ کی 2 ہے تو ان کی 3 ہو جائے گی. نہیں، جو شرعی احکام ہیں سب برابر ہیں، سب کو خیال رکھنا ہے. تو اس میں آپ نے کہا چلیے آپ کی تو لائن ہے، آپ کو تو لوگ اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جاب کرتے ہیں، ہم سروس کرتے ہیں، ہمارے لیے پریشانی ہے وہاں پہ. تو پریشانی ایک ہوتی ہے کہ ایسی پریشانی کہ جس کا حل موجود ہے. ایک جگہ پر مشکل ہے لیکن اسی طرح کی دوسری جگہ میں جاب مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنی زندگی چلا سکتے ہیں. ایک جگہ یہ ہے کہ نہیں، ہمارے لیے اتنا نقصان ہو جائے گا ہمارا کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. تو جہاں پر جان، مال، عزت، آبرو کا خطرہ ہو تو وہاں پر پھر یہ حکم بدل جاتا ہے. پھر وہاں پر آپ کو اجازت ہے کہ ٹھیک ہے، اگر اتنا زیادہ خطرہ ہے جان، مال، عزت، آبرو کا، یا ایسا نقصان کہ جسے عام طور سے کہا جائے کہ ہاں یہ بڑا نقصان ہے، سخت نقصان، اس کا عام طور سے برداشت کرنا آسان نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر اجازت دی گئی. لیکن یہ آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ کہاں پر آپ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. اور اگر یہاں نقصان کا صحیح اندازہ نہیں لگائیے گا، چھوٹے موٹے نقصان کو بہانہ بنا لیجئے گا، تو یہاں بھلے ہی آپ کا کم نقصان ہو لیکن وہاں پہ نقصان زیادہ ہو جائے گا. صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد. بعض نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دوست کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے نہیں لگ رہے ہو، تم اچھے نہیں لگ رہے ہو، داڑھی جو ہے تمہارے اوپر اچھی نہیں لگتی. ایک صاحب سے کافی عرصہ ہو گیا، 2000 کے آس پاس کی بات ہے، یہ جو KBC شروع ہوا تھا تو پہلے وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے، لیکن جب وہ سیریل یا جو بھی پروگرام تھا وہ جب وہ ہٹ ہوا بہت ہر طرف، تو انہوں نے اسی داڑھی کو دیکھ کے اس حساب سے اپنی داڑھی رکھی تھی. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم نے ایسے داڑھی نہیں رکھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو کرکٹر ہم جسے بہت پسند کرتے ہیں، مثلا وراٹ کوہلی آج کے دور میں، کہا وہ داڑھی رکھے ہیں تو ہم بھی رکھے لے رہے ہیں. مثلا کوئی دوسرے ہیں روہت شرما یا اور جتنے کرکٹر ہیں، ان کو دیکھا، ان کے دیکھ کے داڑھی رکھ لی. یا کچھ ایکٹر دیکھے، پہلے وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے، ہم بھی داڑھی نہیں رکھتے تھے، اب وہ داڑھی رکھنے لگے تو ہم نے داڑھی رکھ لی. تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس معصومین جیسے بہترین نمونہ عمل موجود ہیں، جب ہمیں سمجھانے اور راستہ دکھانے کے لیے ہمارے فقہا اور مراجع موجود ہیں، اور ان سب کو چھوڑ کے ہمیں ایسوں کے پیچھے بھاگنا پڑے کہ جن کا بھروسہ نہیں ہے کہ آج یہ کیسا لباس پہنے ہیں اور کل کیسا لباس پہنیں گے، اور لباس پہننا بھی ان کے لیے شرط نہیں ہے، پتہ نہیں کب لباس اتار دیں، ایسے آدمی کی کیا پیروی کی جائے. صلوات پڑھتے ہیں پر محمد وعلی محمد. ایک جوان کے لیے بہت اہم ہے کہ اس کے اندر کتنا خود اعتمادی ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر آپ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھتے رہیں گے اور بھاگتے رہیں گے. آپ نے دیکھا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ جینس پہنتے تھے، بڑا موٹا کپڑا ہوتا ہے، بہت مضبوط پینٹ ہوتی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ نہیں، ایک اور دور آیا، وہی جینس ہے لیکن اب پھٹی ہوئی ہے. اب آپ جاتے ہیں پھٹی ہوئی جینس، پہلے جب جینس پھٹ جاتی تھی تو پہننا چھوڑ دیتے تھے، اب اچھی جینس کو پھاڑ کے دکان پہ لٹکا دیا جاتا ہے شو روم میں. تو جو اچھی جینس ہے وہ 300 کی ہے مثلاً، یا 1000 کی ہے، اور جو پھٹی والی جینس ہے وہ 1500 کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس وقت فیشن چلا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ شریعت نے کیا کہا. شریعت میں کہا گیا جو پھٹے لباس ہیں ان کو عام طور سے پہننا مکروہ ہے. عام حالات میں آپ پیوند لگا لیجئے اگر نہیں ہے، دوسری تمام چیزیں ہیں. لیکن اس طرح سے آج پتہ چلا کہ آپ جو ہے پھٹی ہوئی جینس پہنے ہوئے ہیں کیونکہ فیشن ہے اور پیسہ زیادہ خرچہ کر رہے ہیں. کل آپ اچھی جینس تھی اس پہ پیسہ زیادہ خرچہ کرتے تھے. تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کبھی اچھے کپڑے کا آپ سے زیادہ پیسہ لیتے ہیں، کبھی پھٹے کپڑے کا زیادہ پیسہ لیتے ہیں. تو ایسے فیشن کو ماننے سے کیا فائدہ کہ کبھی یہ ٹوپی پہنانے کا پیسہ لیتے ہیں اور کبھی ٹوپی اتار کے پیسہ لے لیتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں پر محمد والا.
بلکہ یہ کہا جائے کہ کبھی یہ پگڑی اتار کے پیسہ لیتے ہیں اور کبھی ٹوپی پہنا کے پیسہ لیتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں پر محمد علیہ. لہٰذا ہمارے لیے بہت اہم یہ ہے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارے معصومین کی سیرت کیا ہے، اور یہ ایسی سیرت ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کل تک ایک عمل اچھا تھا آج وہ عمل خراب ہو جائے گا. سیرت معصوم، سیرت جو ہے جیسی ہے وہ اپنی جگہ رہے گی. تو ایسے کی سیرت کو اپنایا جائے جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. ایسوں کی سیرت کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے کہ جن کا بھروسہ ہی نہیں ہے کہ آج یہ کیا ہیں، کل کیا ہوں گے اور پرسوں کیا ہوں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ شریعت سے واقف ہوں. مسائل ہیں، پتہ ہونا چاہیے. اب پتہ چلا کہ ایک صاحب نے صرف اس لیے داڑھی رکھ لی کہ بھائی فلاں ایکٹر جو ہے وہ فرینچ رکھے تھا تو ہم نے رکھ لیا. اگرچہ اس میں سیستانی صاحب، خود سیستانی صاحب اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ فرینچ داڑھی رکھی جائے. وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں آپ دوسرے کی طرف رجوع کریے، یعنی اس مسئلے میں آپ کو اگر داڑھی رکھنا ہے تو کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیجیے اور یہ دیکھیے کہ کون اس میں پہلے عالم جو زیادہ پڑھا لکھا پھر اس سے کم پھر اس سے کم، ایسے دیکھیے مسئلے. اور جس نے اجازت دی ہو اس کے اس فتوے پہ عمل کرتے ہوئے فرینچ آپ رکھ سکتے ہیں. خود سیستانی صاحب یہ نہیں کہتے ہیں کہ رکھیے. یعنی یہ تمام مسائل ہیں. اب آپ ہو سکتا ہے ذہن میں سوال ہو کہ یہ بتائیے کہ داڑھی سے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. اور جب آپ کو یہی نہیں پتا ہے بھائی اس میں منڈا لیتے ہیں تو کون سا حرج ہے، کیا پریشانی ہے، تو کم سے کم آپ کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو آپ کے پاس علم ہے یہ بہت محدود ہے. اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کبھی یہ کہتا ہے کہ جو کڑوا تیل ہے یہ بہت نقصان دہ، ریفائنڈ آئل استعمال کیجیے. جب آپ ریفائنڈ لانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بڑا نقصان دہ. پھر آتے ہیں وہی گھر والا لے کے آئیے سنتی. کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو RO کا پانی ہے یہ بہت اچھا ہے، اس کو پیجیے، دوسرے پانی جو ہیں کسی کام کے نہیں ہیں. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں RO میں جو آپ پانی استعمال کرتے ہیں اس میں سب کچھ چھٹ جاتا ہے، لہٰذا جو قوت دینے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں رہ جاتی ہیں، لہٰذا وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے. یہ پانی پیو گے تو ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. لہٰذا پہلے آپ دیکھیے کہ بوتلوں میں جو پیسہ بڑھا کے لیتے ہیں، آپ عام بوتل دیکھیے گا پانی کی RO جو فلٹر پانی رہتا ہے اس پہ پیکڈ بوتل لکھا ہوتا ہے، پیکڈ واٹر لکھا ہوگا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے گا تو اس میں بعض میں لکھا رہتا ہے منرلز ایڈڈ، کہ اس میں جو ہے منرلز بڑھائے گئے ہیں. یعنی یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ جو پیک پانی ہے جس میں منرلز نہیں ہیں، کل سائنس یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا بہت فائدہ ہے، آج وہی سائنس کہہ رہی ہے کہ اس کا بڑا نقصان ہے. لہٰذا دنیا کے چکر میں نہ رہیے، یہ دیکھیے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں آج آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جب علم اور ترقی کرے گا تو یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم شریعت میں جو مسائل بتائے گئے ہیں، یہ جو ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، یہ جو تقوی کی بات کرتے ہیں، یہ جو توسل کی بات کرتے ہیں، جو آیت میں ایمان اور تقوی اور توسل کی بات ہے، یہ سب اسی وقت میں ہے جب ہمارا عمل ہو. اگر عمل نہیں ہے تو پھر انسان متقی بن ہی نہیں سکتا ہے. جس کے پاس عمل ہی نہیں ہے پھر تقوی کہاں سے آئے گا؟ اور اگر کوئی خدا سے ڈرے گا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے یہاں عمل نہ ہو. اگر خوف خدا ہے تو خدا نے جو کچھ بھی کہا انسان اس پر عمل کرے گا. اور جب انسان ایسا بن جائے گا تب پھر وہ توسل اختیار کرے اہل بیت سے، تو پھر وہ وسیلہ بنائے گا اور وہ لوگ اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اس کی بخشش بھی ہوگی، اس کی مغفرت بھی ہوگی، اسے معاف بھی کیا جائے گا. کیونکہ آپ کے کام وہی آئے گا جس کا آپ نے بھی کبھی کہنا مانا ہوگا، جس کی کبھی کوئی بات ہی نہ سنی ہو، جس کی کبھی کوئی بات ہی نہ مانی ہو. اب اس کو آپ وسیلہ بنائیے تو وہ یہی کہے گا کہ ہم نے اتنا سب کچھ تم سے کہا تھا، تم نے ہماری ایک بات نہیں مانی اور اب آج آئے ہو ہم ہی کو وسیلہ بنا رہے ہو. لہٰذا کم سے کم ہمارا منہ ایسا تو ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کچھ عمل کیا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. وہ اور بات ہے کہ ہمارے عام چلن نہیں ہے بہت زیادہ مسائل وغیرہ کی طرف متوجہ ہونا، اور بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مبتلا بے ہیں، جو روزانہ والے ہیں، لیکن ہم لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں. بہت سی جگہ آپ دیکھیے
کہ بہت سے لوگ جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ بس امام کو جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے، اب ہم بری الذمہ ہیں، بس وہ امام کے ساتھ رکوع اور سجدہ کر لیتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس امام کے ساتھ نماز میں ہم آ گئے تو کافی ہے، اب امام جیسا جیسا کرتا جائے گا اسی اعتبار سے ہمیں کرنا ہے۔ لیکن بہت سی جگہ آپ کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، وہی حمد و سورہ جو آپ اکیلے میں آپ کو پڑھنا چاہیے پوری نماز، لیکن جب آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو یہ حمد و سورہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ تمام چیزیں سب پڑھنا ہے آپ۔ پھر یہ نہ ہو کہ آپ کو جو پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھیے، جو نہیں پڑھنا ہے وہ پڑھنے لگیے جماعت میں، یا پھر الگ سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ جو قرأت ہے کس طرح سے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے۔ اچھا، پڑھنے میں بھی ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ کوشش یہ ہو کہ جتنا بہتر ہم پڑھ سکیں وہ پڑھا جائے۔ دیکھیں شریعت نے اتنی چھوٹ دی ہے کہ اگر آپ نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو آپ کو جتنا آ رہا ہے وہ اتنا آپ پڑھ لیجئے، لیکن جو نہیں سیکھ پا رہے ہیں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ایک ہوتا ہے نہیں سیکھ پا رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے نہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بہت فرق ہے۔ آپ نے سیکھنا چاہا کہ نہیں چاہا؟ اگر سیکھنا چاہا اور اس کے بعد نہیں حالات ایسے رہے یا آپ نہیں اس طرح سے سیکھ پائے، یا آپ ایسی جگہ تھے خدا نخواستہ جہاں کوئی تھا ہی نہیں، بیابان میں، ریگستان میں، جنگل میں، کہیں بھی، کہ آپ سیکھ ہی نہیں سکتے تھے تو آپ نہیں سیکھ پائے، لیکن آپ ایک شہر میں رہ رہے ہیں، فیض آباد شہر میں، لکھنؤ میں ہیں، یا دنیا کے کسی اور شہر میں ہیں، وہاں 10 لوگ بتانے والے ہیں، لیکن آپ کبھی کسی سے پوچھنے ہی نہیں گئے کہ نہیں اب ہم اتنے بڑے ہیں ہم کیوں جا کے کسی سے پوچھیں، اور آدمی یہ کہے کہ بتائیے یہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو یہ جو شرمندگی ہے وقتی طور پہ، جس سے آپ پوچھئے گا، یہ شرمندگی تھوڑی بہت شرمندگی ہے، یہ اس دنیا کی شرمندگی ہے۔ اگر آپ اس شرمندگی کو آج یہاں برداشت کر لیں گے تو پھر آخرت میں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے اگر ہمیں کوئی کام نہیں آتا ہے تو ہم دوسرے سے کرواتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فلاں صاحب مولانا ہے، ہمیں مسئلے مسائل ان سے جا کے پوچھنا ہے، لیکن اب مولانا کے یہاں نل خراب ہو گیا ہے تو اب مولانا کو شرمندہ ہوں کہ ہم کس سے کہیں؟ نہیں، یہ علم آپ کا نہیں پتہ ہے تو جو جانتا ہے اس سے آپ کہیے گا۔ مولانا بیمار ہیں تو اب اس میں شرمانے کی بات نہیں، انہیں جا کے ڈاکٹر سے دوا لینی پڑے گی، اور اگر ڈاکٹر کو کوئی مسئلہ صحیح سے نہیں آتا ہے تو اسے جا کے مولانا سے پوچھنا پڑے گا، اور اگر دونوں کا کوئی کیس پھنس گیا ہے تو انہیں وکیل کے پاس جانا پڑے گا، پھر نہ وہاں ان کی طبابت کام آئے گی نہ یہاں ان کا یہ والا علم کام آئے گا۔ اب اس میں جو عدالت میں کام کرنے والا ہے، جو وہ متخصص ہے، اس کے پاس جائیں گے، اور اگر یہ تینوں کسی گاڑی سے کہیں جانا چاہتے ہوں تو پھر اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا جو گاڑی چلانا جانتا ہو۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم مولانا ہیں، یہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، تو ہم یہ معمولی انسان اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں اپنی زندگی کیوں دے دیں؟ کیونکہ اب جو ڈرائیور ہے اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، وہ جدھر چاہے لے جائے، وہ چاہے تو کسی گاڑی کے سامنے بھی لا سکتا ہے، وہ چاہے تو بچا بھی سکتا ہے، لیکن ہم کیوں مانیں گے اس کی بات؟ کیونکہ اس لائن کا اس معاملے میں وہ متخصص ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں اصول یہ بنا لیجیے کہ جو جس لائن کا جاننے والا ہے ہمیں اس کے پاس جا کے رجوع ہم عام زندگی میں کرتے ہیں، تو پھر خاص زندگی میں جو ہماری مذہبی اور دینی زندگی ہے اس میں ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ جتنے مسائل ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انجینئر ہے وہ ڈاکٹر بننے لگتا ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ وکیل بننے لگتا ہے، جو وکیل ہے وہ عالم بننے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب اپنا کام خراب کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اگر مسائل کا ہمیں علم حاصل کرنا ہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے مثال کے طور پر ہم نے 4 کتابیں پڑھ لیں، اب ہم آئیں اور آپ کو مسئلے بتانے لگیں۔ آپ نے کہا بھئی فلاں مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے کہا میں یہ کہتا ہوں کیونکہ میں نے 3 کتابیں پڑھی ہیں، 4 کتابیں پڑھی ہیں، 10 کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ہم آپ کو مسئلہ نہیں بتا سکتے۔ ہم کیا کہیں گے کہ بھائی آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ نے کہا بھئی میں فلاں مجتہد کی تقلید کرتا ہوں، تو ہم ان کی توضیح المسائل دیکھیں گے اور اس میں جو انہوں نے مسئلہ بتایا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جہاں اس بات کی للک ہوتی ہے، اس بات کی چاہت ہوتی ہے کہ 2-4 کتاب پڑھ کے آدمی مجتہد خود کو کہلوانے لگے،
تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو بتانا چاہ رہا ہے یہ چاہ تو رہا ہے، چاہت تو ہے اس کی، لیکن اس چاہت کے اعتبار سے اس کے پاس علم نہیں، اور جب علم نہیں ہو تو پھر یہ جو راستہ ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے یہ ہمیں راستہ دکھا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ خود اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال اسی طرح سے ہے کہ ایک آدمی وہ آپ کا راہبر بنا ہوا ہے جسے خود پتہ نہیں ہے کہ منزل کدھر ہے، اور جب آپ کو آپ کا راہبر اور رہنما وہ ہو کہ جسے منزل کا پتہ نہ ہو تو یہ جتنی اسپیڈ سے بھی چلے گا یہ آپ کو منزل سے دور ہی لے جائے گا، آپ کو منزل کے قریب نہیں لے جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ لہٰذا بہت ضروری ہے، بہت سی جگہ ہوتا ہے بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں مسائل سمجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض وقت ہوتا ہے، بہرحال شاعر محترم یہاں تشریف فرمائے، اتفاق تھا کہ اب ایک شاعر تھے ان کو غدیر کا ممبر لے کر آنا تھا، تو وہ اس کبھی ہوتا ہے کہ ردیف اور قافیے کے چکر میں کہ ہمارا ردیف ہماری قافیہ صحیح بیٹھ جائے، یہ دین کا جغرافیہ بگاڑ دیتے ہیں صرف اپنے قافیے کو صحیح کرنے کے لیے۔ کیا لے آئے، اس کا مطلب کیا ہے، کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا یا کتنے مسئلے پیدا ہوں گے، اس سے مسئلہ نہیں۔ اب غدیر کا ممبر لانا تو اس سے پہلے اب ایک تقریر کی جاتی ہے کہ دیکھیے ایک وہ ممبر ہے کہ جس سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ایک وہ ممبر ہے جس سے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ جو مسجد کا ممبر ہے اس سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور جو غدیر کا ممبر ہے اس سے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد بہرحال کچھ بولنے کا اتفاق ہوا، تو آپ سوچیے کہ ایک آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ ایک ممبر الگ ہے، یعنی انہوں نے اپنے سہولت کے اعتبار سے دو ممبر دو کر دیے، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں ممبر رسول ہے۔ اگر ممبر رسول ہے تو یہ مسجد میں ہے تب بھی ممبر رسول ہے، میدان میں ہے تب بھی ممبر رسول ہے۔ یہی ممبر رسول تھا جس سے پوری شریعت بیان کی گئی، اور یہی ممبر رسول ہے جس سے تمام فضائل بیان کیے گئے۔ یہی ممبر رسول مسجد نبوی میں بھی تھا، یہی ممبر رسول مسجد کوفہ میں بھی تھا، یہی ممبر رسول ہے جس سے یہ اعلان ہو رہا ہے ھذا حسین فارفو، اور یہی ممبر رسول مسجد کوفہ میں تھا جس سے اعلان یہ ہو رہا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدون، یعنی یہی ممبر رسول ہے۔ ممبر میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے، ممبر الگ الگ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ فضائل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر مسائل کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور اگر آپ مسائل نہیں سمجھیے گا تو پھر فضائل بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ایک واقعہ سامنے کا ہے اور آپ کی زحمت تمام، یہیں قریب میں کہیں شادی میں یا کوئی پروگرام تھا، وہاں جانے کا اتفاق ہوا، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے لڑکی کی شادی لگی ہے فلاں جگہ اور ابھی اس کا طلاق ہوا جلدی ہی۔ تو ان سے کہا کہ بھائی طلاق ابھی جلدی ہوا ہے تو اس کی اتنی جلدی شادی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی جو عدت کی وہ مدت ہے وہ گزرنے دیجیے۔ کہنے لگے اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی، نہیں لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب رسمیں نہیں مانتے ہیں۔ لڑکے والے کہہ رہے ہیں سب عدت کی رسم ہمارے یہاں نہیں چلتی، بس طلاق ہو گیا اب آئیے اور شادی ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں ایسے ممبر پہ، اور یہ ہے بھی ممبر سے ہم لوگ بارہا اعلان کرتے ہیں کہ اگر علی کی محبت کہاں ہوگی، کہ علی کی محبت اس دل میں ہوگی کہ جو حلال زادہ ہو، یعنی اس میں طیب ولادت، طیب و طاہر ولادت شرط، یعنی اگر ولادت صحیح نہیں ہے تو پھر علی نہیں سمجھ میں آئیں گے، پھر اہل بیت نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ وہاں پر خون کا صحیح ہونا ضروری ہے، اگر حلال نہیں ہوگا نطفہ، اگر حرام ہوگا نطفہ تو پھر وہاں اہل بیت کی محبت نہیں سمجھ میں آئے گی۔ بہت سے احادیث کے مفہوم ہیں، معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت پائی جائے اسے چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے کثرت سے دعا کرے، کیونکہ اس کے ماں نے اس کے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے، یعنی ہم یہ اور اس کو ہم اعلان بھی کرتے ہیں کہ علی کی محبت وہیں ہوگی کہ جہاں حلال خون ہوگا، حلال ولادت ہوگی، حلال زادہ ہوگا۔
اور دوسری طرف آپ کو اگر مسائل کا علم نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ عدت وعدت تو رسم ہے، اسے ہم نہیں مانتے ہیں۔ اگر آپ نے اس عدت وعدت کو رسم سمجھ کے چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد نکاح ہو جاتا تو اب اس کے بعد جو ولادت ہوتی تو کیا یہ حلال زادہ ہوتا؟ اور اگر حلال زادہ نہیں ہوتا تو پھر کہاں سے علی سمجھ میں آتے، کہاں سے اہل بیت سمجھ میں آتے؟ اگر مسائل نہیں سمجھیے گا تو پھر فضائل بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وعلی محمد۔ اگر مسائل نہیں سمجھیے گا تو فضائل بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کو نکاح کے مسائل نہیں پتہ ہیں، آپ نے کہا اب یہ سب کیا ہے، ایک ہنگامہ اور اتنا خرچہ ہو اور برادری والے عام طور سے چوکتے بھی نہیں ہیں، چاہے شادی بیاہ ہو اور چاہے مرنا جینا ہو۔ اب تو تقریباً ہمارے یہاں دونوں چیز میں برابر ہی سے حساب کیا جاتا ہے، بہت کم فرق رہ گیا ہے کہ وہ اگر 40ویں میں 4 ڈش ہیں تو ولیمے میں 6 ہو جائیں گے، بلکہ بعض جگہوں تو اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ سب اتنا ہنگامہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس سب کی ضرورت کیا ہے، صرف کورٹ میں جا کے معاملے کو حل کر لیتے ہیں۔ یا بہت سے لوگ ہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا یہ کہ تعلقات ہیں اور اب جب تعلقات بن گئے ہیں، سب صحیح ہے، سمجھ لیا ہے تو اب شادی کر لیں، تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے چکر میں ان تمام چیزوں کے مرتکب ہو گئے کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اب نتیجے میں اگر کوئی اولاد آتی ہے اس دنیا میں تو پھر شریعت کے اعتبار سے اسے حلال نہیں کہیں گے، اور اگر وہ حلال نہیں ہے تو پھر علی اور اہل بیت اور معصومین کی محبت کہاں سمجھ میں آئے؟ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اور خاص کر کے اس لیے بھی مسائل کو سمجھیں تاکہ فضائل سمجھ میں آئیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تھوڑا تاخیر بھی ہو گئی ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اہل بیت کی سیرت ہے، کسی بھی معصوم کی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے چاہے ان کے پاس اقتدار رہا ہو وقتی طور پر، چاہے وہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہوں کہ یہ کہا جائے کہ یہ علی سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں، اور علی کہیں کہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں، اب میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ جن حالات میں بھی اہل بیت اور معصومین اور ہمارے ائمہ رہے ہیں، جن حالات میں بھی ہمیشہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ چاہے آپ ہمارے 8ویں امام کی زندگی دیکھیے، وہ جو بھی اس وقت کے بادشاہ کا خیال تھا کہ ان کو منصب دے کر، ان کو لالچ دے کر کسی طرح اپنی طرف کیا جائے، لیکن انہوں نے بہت سی شرائط رکھ دیں، اور ان شرائط نے یہ آشکار کر دیا کہ ان کو اس منصب سے کچھ لینا دینا نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی جو آپ نے زندگی گزاری ہے، بہترین زندگی گزاری ہے، بہترین نمونہ عمل ہے، کس طرح سے آپ نے اس منصب پر رہ کر کس طرح سے مومنین کی مدد کی ہے، کس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ معصومین نے چاہے جتنا ہمارے حق میں اور لوگوں کے حق میں نیکیاں کی ہوں، لیکن ظالموں نے کبھی انہیں چین سے نہیں رہنے دیا۔ وہ جسے ولی عہد بنایا گیا، اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے اس کی جان لے لی جائے، اور آخر کار زہر دے کر امام کو شہید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب زہر اثر کرنے لگتا ہے، امام اٹھ کر چلنے لگتے ہیں، تو سوال ہوتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا وہیں جا رہے ہیں جہاں تم نے بھیجنا چاہا۔ امام اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اب اصل روایت کرتے ہیں کہ امام کی نماز جنازہ دوسرا امام پڑھاتا ہے، 8ویں امام خراسان میں ہے، 9ویں امام مدینے میں ہے، اور وہاں سے بصورت اعجاز امام آئے ہیں، دروازے بند تھے، بند دروازے سے بھی جب امام آئے اور سوال ہوا حیرت سے کہ آپ یہاں کیسے، تو آپ نے کہا وہ خدا جو ہمیں وہاں سے یہاں تک لے آیا، وہی ہمیں اس حجرے میں بھی لے کر آیا ہے۔ امام آئے ہیں، آپ نے زیارت کی ہے، اپنے وقت کے امام کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، لیکن آپ سوچئے دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا جائے کہ ایک یہ منظر ہے کہ ایک امام اتنی دور سے آ گیا
اس لیے تاکہ وقت کا امام آئے اور امام کو دفن کرے، امام کی نماز جنازہ پڑھائے۔ لیکن ایک منظر ہمیں کربلا میں بھی نظر آتا ہے، 11 محرم کو جب اسیروں کو گزارا گیا ہے، کس طرف سے گزارا گیا؟ گنج شہیدہ سے گزارا گیا۔ کہاں سے گزارا گیا؟ اس جگہ سے گزارا جائے کہ جب سکینہ گزریں تو انہیں اپنے ماجائے کے لاشیں نظر آئیں، جب زینب و ام کلثوم گزریں تو انہیں شہداء کے لاشیں ان کے نگاہوں کے سامنے پڑیں۔ جب گنج شہیدہ سے گزارا گیا ہے قافلے کو تو تمام بیویوں نے اپنے اپنے وارث کی لاش پہ اپنے آپ کو گرا دیا ہے۔ ایک بار جناب زینب نے دیکھا کہ جناب سجاد کا عجب عالم ہے، کہتی ہیں بیٹا سجاد، ایسا لگتا ہے روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، یہ تمہاری کیسی حالت ہو رہی ہے؟ ایک بار امام کہتے ہیں پھوپھی اماں، ارے آپ اس جوان بیٹے کو کیا کہیے گا جس کے سامنے ضعیف باپ کا لاشا پڑا ہو اور اسے وہ دفن نہ کر سکے؟ ارے جی چاہتا ہے کہ ایک بار ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا جائے، اے مولا، اس غم اور اس غمناک منظر کو دیکھنے والے صرف آپ نہیں ہیں، ارے آپ نے تو کسی طرح سے اس منظر کو دیکھ کے برداشت کر لیا ہوگا، لیکن ہائے رے سکینہ، جس کی نگاہوں کے سامنے کبھی بابا کا لاشا ہے، کبھی چچا کا لاشا ہے، کبھی علی اصغر کا سر ہے، واہ حسینہ واہ سکینہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ جن مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، جہاں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار اس دنیا میں موجود ہیں، بار الہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس وقت دنیا جس وبائی مرض سے میں گرفتار ہے، بار الہ جہاں جہاں بھی جو لوگ بھی مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں تمام بشریت کو، تمام انسانیت کو، تمام دنیا کو اس مہلک بیماری سے نجات دلا۔ بار الہ ہمارے علماء اکرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد مرزا ابن محمد عسکری، سروری بیگم بنت حسن آغا اور جملہ مومنین اور مومنات کی روح کو ارسال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔